القرآن 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 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ قرآن مجید کا 29واں پارہ سورۃ الملک کی اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات تبارک الذی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس میں 10 مکی صورتیں شامل ہیں اور اکثر کا زمانہ نزول جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے ابتدائی 4 سال ہیں۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے تو موت اور زندگی کا یہ سلسلہ قائم فرمایا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ بالادست بخشنے والا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ اور اے نبی کیا تم دیکھتے نہیں ہو خدائے رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی تفاوت نہیں ہے، کہیں کوئی نقص نہیں ہے۔ فرجی البصر، ایک بار پھر نظر دوڑا، حل تری من فطور، تمہیں اس میں کچھ شگاف نظر آتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے قریب کے آسمان کو، جسے ہم آسمان دنیا کے نام سے پہچانتے ہیں، چراغوں سے ڈیکوریٹ کیا ہے، اور ہم نے ان چراغوں کو، ان ستاروں کو شیطان کے مارنے کے لیے ایک آلہ بھی بنایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو کافر ہیں اپنے رب کے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا اور چلانا سنیں گے، یعنی جہنم کی جو پھنکار ہے آگ کی، اس کو جہاں تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کے چیخنے اور چلانے کو سنیں گے۔ یہ آگ کی پھنکار جو ہے، آپ کسی فاؤنڈری کے پاس سے گزریں تو آپ کو وہاں ایک شوں کی آواز جو ہے وہ آتی ہے، وہ آگ کی شوکر ہے کہ جس کو وہاں اہل جہنم سنیں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے وہ غصے کے مارے پھٹنے کو تیار ہے۔ ہر مرتبہ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا اہل جہنم کا، تو جہنم کا گارڈ انہیں پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا جو تم یہاں پہنچ گئے ہو؟ تو وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے یس انڈیڈ، ہمارے پاس خبردار کرنے والا تو آیا تھا۔ فکذبنا، لیکن ہم نے اس کو جھوٹا قرار دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم یقیناً بڑی گمراہی میں ہو۔ پھر مزید وہ کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم اہل جہنم میں شامل نہ ہوتے۔ یوں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو دفع ہوں اہل جہنم۔ ان کی پھر آگے تعریف فرمائی یہ کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد پھر ذکر کیا اللہ سے ڈرنے والوں کا۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، بالغیب، بن دیکھے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ وَأَسَرُّوا قَوْلَكُمْ أَبِجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی باتوں کو پوشیدہ رکھو یا انہیں بلند آواز سے بیان کرو۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت، الا یعلم من خلق،
کیا جس نے بنایا وہی نہ جانے؟ فہو اللطیف الخبیر، یقیناً وہ بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز سے خبردار ہے۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یعنی کفار کو تعبیر کیا ہے کہ وہ بغیر دیکھے بھالے اوندھے منہ چل رہے ہیں، ان کے مقابلے میں ایمان والے انبیاء کرام کے پیروکار وہ اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ اسٹریٹ سیدھے راستے کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کیا بھلا وہ شخص جو منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ کہ جو سیدھا چلتا ہو صراط مستقیم پر؟ پھر فرمایا کہ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم الشمس والابصار والافئدہ، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہ وہی تو ہے اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور پھر آیت نمبر 29 میں فرمایا قل هو الرحمن آمنا بہ، کہو وہی اللہ ہے، وہی خدائے رحمان ہے، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، فستعلمون من هو فی ضلال بعید، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تو ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے جو گمراہی میں، جو کھلی گمراہی میں واضح طور پر ایویڈنٹلی بھٹک گیا ہے۔ وہی بات جو چل رہی تھی کہ تم شکر ادا نہیں کرتے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، ہماری حیات کا سلسلہ جو ہے وہ پانی کی بنیاد پر قائم ہے۔ فرمایا ان سے کہو ذرا دیکھو تو اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے، فمن یاتیکم بماء معین، تو پھر کون ہے جو تمہارے لیے میٹھے پانی کا چشمہ بہائے گا؟ اس کے بعد سورہ نون والقلم وما یسطرون، اس سورت کا نام قلم بھی ہے اور انسان بھی۔ اس کی ابتدائی 7 آیات محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خیال کے مطابق یہ دوسری وحی ہیں قرآن مجید کی۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں اس کی۔ اے نبی آپ اپنے رب کی مہربانی سے دیوانے نہیں ہیں، اور آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، اور تم اخلاق عالیہ کے حامل ہو، عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ دیوانہ کون ہے تم میں سے؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فلا تطع المکذبین، پس اے نبی تم جھٹلانے والوں کا کہنا نہ ماننا۔ ودوا لو تدہن فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ تم تھوڑے سے نرم پڑو تو پھر وہ بھی نرم ہو جائیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک کردار تھا ولید بن مغیرہ، یہ حضرت خالد بن ولید کا والد تھا۔ قرآن مجید میں 1 سے زائد مقامات پر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کو بڑے سخت الفاظ میں اللہ رب العزت نے یاد فرمایا ہے۔ یہ اس کردار کی ایک خاص بات تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر مشورے دیتا رہتا تھا، کھاتا پیتا آدمی تھا، بڑی جائیداد تھی، بڑا مال تھا اس کے پاس، اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کے آگے کئی بیٹے تھے جو اس کے سامنے موجود تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ اصل میں جو آپ کی ریجڈیٹی ہے یہ کچھ کرنے نہیں دیتی، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے اور قریش کے درمیان کوئی پیچ اپ ہو جائے،
آپ اندازہ لگائیے کہ جب ابو لہب زندہ موجود تھا مکہ مکرمہ کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بلند آواز سے تبت یدا ابی لہب پڑھتے ہوں گے تو کیا زلزلہ آتا ہوگا وہاں پر. تو کیا ایسی صورت میں قریش کے ساتھ کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ کوئی معاملہ طے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اسے کہا گیا کہ اگر آپ تھوڑے سے ڈھیلے پڑ جائیں، نرم پڑ جائیں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے. اور ساتھ ہی فرمایا مت کہنا ماننا اس قسمیں کھانے والے اور ذلیل اوقات کا، حمازم مشائم بنمیم، تان آمیز اشارے کرنے والا اور چغلیاں کھاتے پھرنے والا، مناع للخیر، مال میں بخل کرنے والا، معتدٍ اثیم اور حد سے بڑھنے والا گناہگار، عتل بعد ذلک زنیم، سخت خو اور اوپر سے بدذات بھی، حرامی بھی، ان کان ذا مال و بنین، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں. اس کی ناک بہت پرومیننٹ تھی، اسے سون قرار دیا گیا ہے. سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغیں گے. اب یہاں پر چونکہ اس کے بخیل ہونے کا ذکر ہے، بخل کے خلاف، صدقات و خیرات کو اوائڈ کرنے کے خلاف ایک واقعے کے ذریعے سے نصیحت فرمائی گئی ہے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جیسے ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی کہ جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہی ہم اپنے باغ کا میوہ توڑ لیں گے، پھل توڑ لیں گے. ولا یستثنون، اور انہوں نے اس میں کوئی استثناء نہ کی، یعنی انشاءاللہ نہ کہا. یہ کچھ نوجوان تھے، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا اور بہت صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا. اور جیسے عام ہوتا ہے کہ جب بزرگ فوت ہو جاتا ہے تو ان کے بیٹے اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سیاںہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابا جی تو ویسے ہی پیسے ضائع کرتے رہتے تھے اور لوگوں کے منہ کو لگ گئی ہے اور وہ عادی ہو گئے ہیں اور ہر وقت سب پہ آ کے سوار ہو جاتے ہیں. ان کا والد جو تھا جب پھل کاٹنے کا وقت ہوتا تھا تو وہ غریبوں کو بلاتا تھا کہ آؤ تم بھی اپنا حصہ لو اس میں سے. اب پھل کی کٹائی کا وقت تھا تو ان بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ ہم صبح سویرے دن چڑھنے سے پہلے ہم باغ میں پہنچ جائیں گے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے ہم سارا پھل کاٹ کر فارغ بھی ہو جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے راتوں رات اس باغ پر عذاب آیا جبکہ وہ سو رہے تھے، اور وہ باغ جو تھا وہ کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو گیا. وہ سارے بھائی صبح سویرے ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے سورج نکلنے سے بہت پہلے، اٹھو 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 فٹافٹ نکلے ہم وہاں پر، اگر تم نے واقعی اپنا پھل کاٹنا ہے تو چلو. اور ساتھ ہی کہا اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین، کہ تمہارے پاس کوئی مسکین تاکہ پھٹکنے نہ پائے. اور وہ اس کوشش کے ساتھ کہ وہ اپنا پھل کاٹیں گے صبح سویرے وہاں پر جا پہنچے، لیکن جب وہاں پہنچے اس اپنے باغ میں تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں. پھر فوراً انہیں احساس ہوا کہ نہیں، ہم محروم ہو گئے ہیں. ان میں سے جو ایک معتدل مزاج کا بھائی تھا اور وہ اللہ سے بھی لو رکھتا تھا، اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، اب سب کے سب نے اس سے اگری کیا اور کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہم ہی ظالم تھے. فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، اور پھر وہ ایک دوسرے کی طرف ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر لامت ملامت کرنے لگے
قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، اور کہنے لگے ہائے ہماری شامت، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے۔ اس صورت میں آگے جا کر فرمایا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، یقیناً اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے کمفرٹس والے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا بھلا ہم اپنے فرما برداروں کو اور اپنے مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ مالکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے ورڈکٹس پاس کرتے ہو؟ یعنی یہ کامن سینس کے خلاف ہے۔ کوئی آدمی سینسیبل ہو تو اپنے فرما برداروں کو، اپنے وفاداروں کو اور اپنے باغیوں کو کبھی ایکویٹ نہیں کرتا۔ آیت نمبر 46 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ام تسألہم اجرا فہم من مغرب مثقلون، کہ نبی کیا آپ ان سے کوئی تاوان مانگتے ہیں کہ وہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ اس کے بعد سورۃ الحاقہ ہے، الحاقۃ ما الحاقہ، سچ مچ ہو جانے والی، اور تم کیا سمجھے کہ وہ سچ مچ ہو جانے والی واقعتاً واقع ہونے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور تم کیا سمجھے کہ حاقہ کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم سمود اور قوم عاد نے اس سچ مچ ہو جانے والی کو ٹھکرایا، اس کھڑکھڑ ڈالنے والی کو جھوٹا قرار دیا۔ فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، اور قوم سمود تو وہ ایک کڑک سے ہلاک کر دیے گئے۔ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، رہی قوم عاد تو ایک تیز آندھی نے ان کا ستیہ ناش کر دیا۔ سخرها علیہم، جو ان پر چلائی گئی تھی، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتوں اور 8 دنوں کے لیے، حسوماً مسلسل، فتر القوم فیہا سرعا، تو لوگوں کو اس میں اس طرح گرے ہوئے پڑے ہوئے دیکھے کانہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ عام طور پر تیز آندھی جو ہے وہ 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ چلتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے درخت گرے پڑے ہوتے ہیں، بہت سے بل بورڈ گرے پڑے ہوتے ہیں، بہت سا نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ تصور کیجئے ایک تیز آندھی جو عذاب کی صورت میں آئی ہو، وہ مسلسل 1 ہفتہ تک چلتی رہی ہو، کیا نقصان کا عالم ہوگا، اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ تو فہل تری لہم من باقیہ، کہ نبی کیا ان میں سے تم کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ آگے جا کر فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور اس بگل میں ایک پھونک ماری جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور پھر یک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن وہ واقع ہونے والی واقع ہوگی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن وہ بہت کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے، اور تمہارے رب کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں عزت کے ساتھ دیا جائے گا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، تو وہ خوشی سے اپنا اعمال نامہ لیے پھر رہا ہوگا۔ جیسے جب اسکول میں رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو جس بچے نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہوتی ہے وہ لوگوں کو اپنا
رزلٹ کارڈ دکھاتا پھرتا ہے، آنٹی یہ دیکھیں میں فرسٹ آیا، انکل یہ دیکھیں میں نے اتنے نمبر حاصل کیے. تو جس کو اس کا اعمال نامہ عزت کے ساتھ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، دیکھیے یہ ہے میرا اعمال نامہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب کتاب ضرور ملے گا اور وہ من چاہی زندگی میں ہوگا. اونچے اونچے محلوں کے باغ، محلات والے باغ میں جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم، کھاؤ پیو مزے سے اس عمل کی بنیاد پر جو تم نے آگے بھیجا تھا گزرے ہوئے دنوں میں. اور اس کے مقابلے میں فرمایا واما من اوتی کتابہ بشمالہ، اور جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دوسرے مقام پر ہے کہ پیچھے سے پکڑایا جائے گا، من ورائہ، یعنی توہین کے ساتھ. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، تو وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری موت میرا خاتمہ کرنے والی ہوتی، میرا وجود ہی ختم ہو گیا ہوتا. ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا. اللہ تعالیٰ حکم دے گا خذوہ فغلوہ، اسے پکڑ لو، اس کو توق پہنا دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں پھینک دو، اور پھر زنجیر سے جس کی لمبائی 70 گز ہے اسے جکڑ دو. اللہ جل شانہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ایمان نہیں لاتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. تو آج اس کا یہاں کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے کھانے کے لیے کچھ ہوگا سوائے زخموں کی پیپ کے. لا یاکلہ الا الخاطئون، جنہیں کوئی نہیں کھائے گا سوائے گناہ گاروں. اس کے بعد سورۃ المعارج ہے، سأل سائل بعذاب واقع، ایک پوچھنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں پوچھا ہے. للکافرین لیس لہ دافع، کافروں سے کوئی اس کا ٹالنے والا نہیں ہوگا. من اللہ ذی المعارج، اور یہ اونچے درجات والے اللہ کی طرف سے آئے گا. فرشتے اور جبرائیل اس روز اللہ کی طرف چڑھیں گے جس کی لمبائی، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی. تو اے نبی آپ کافروں کی باتوں پر صبر کریں، یہ جہنم کو بہت دور دیکھ رہے ہیں، یہ عذاب کو بہت دور دیکھ رہے ہیں، یہ قیامت کو بہت دور دیکھ رہے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اسے نزدیک دیکھتے ہیں. جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا ہو، اور پہاڑ رنگی ہوئی اون کی مانند، رنگی ہوئی دھنکی ہوئی اون کی مانند اڑیں گے، اور کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا پرسان حال نہیں ہوگا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. اور ہر مجرم خواہش کرے گا کہ کچھ دے دلا کر اسے چھٹکارا مل جائے. ببنی ہی، اپنا بیٹا دے کر، اپنی بیوی دے کر، اپنا بھائی دے کر، اور اپنا پورا خاندان دے کر. لیکن ثم ننجیہ، اسے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ میں دے دوں فدیے کے طور پر، لیکن مجھے جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے. کلا، نو وے، انہا لظا، وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعات للشوا، کہ جو کھال ادھیڑ دینے والی ہوگی. تدعو من ادبر وتولی، وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے ہدایت سے منہ موڑا ہوگا. وجمع فأوعى، اور مال جمع کیا اور اسے سنبھال کے رکھا ہوگا. اس کے بعد فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان بڑا ٹھڑدلا واقع ہوا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس پر تنگی آتی ہے تو وہ شور مچاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، ہائے مارا گیا، ہائے مارا گیا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے خیر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مال عطا کرتا ہے، اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، روکتا ہے کہ میں کسی کو
نہ دوں سوائے نمازیوں کے۔ سورۃ المومنون میں یہی مضمون آیا ہے، ابتدائی 11 آیات میں۔ وہاں عنوان کیا ہے؟ قد افلح المومنون، اور پھر یہی صفات بیان ہوئی ہیں، مومن کامیاب ہو گئے۔ یہاں کہا گیا ہے کہ انسان تھوڑا واقع ہوا ہے سوائے نمازیوں کے، یعنی بجائے مومن کے انہیں نمازی کہا گیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ سچائی، دیانتداری، اچھا اخلاق، پاک بازی، یہ سب مومن کے اوصاف ہیں، لیکن یہ اوصاف کسی غیر مسلم میں بھی ہو سکتے ہیں۔ سچا اور دیانتدار کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، پاک باز اور اچھے اخلاق کا مالک کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کی نشانی جو ہے 5 وقت کی نماز ہے۔ تو مسلمان کو مومن کہہ لو یا نمازی کہہ لو، تو کوئی فرق نہیں۔ وہ نمازی کے جو اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرتے ہیں، کنسسٹنٹ ہوتے ہیں اپنی نماز میں، اور ان کے مالوں میں ایک متعین حق ہوتا ہے، مانگنے والے کے لیے بھی اور تنگ دست کے لیے بھی، اور وہ بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یقیناً ان کا عذاب بے خوف کرنے والا، نچنت کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں ایکسپوز نہیں ہونے دیتے مگر اپنی بیویوں اور اپنے ملک یمین پر۔ ایسا کرنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ بہت سے مذاہب ہیں جن میں شادی بیاہ ایک گھٹیا درجے کی زندگی سمجھی جاتی ہے، جبکہ ہمارے دین میں ہمارا آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے متعدد شادیاں کی ہیں۔ تو جو جائز راستے ہیں سیکس کے، ان سے اپنی اس خواہش کو پورا کرنا نہ صرف یہ کہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی الزام نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ثواب ہے، نیکی ہے۔ ہاں، الزام کس پر ہے؟ فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو اس سے بیونڈ چاہے، فاولئک هم العادون، یہی زیادتی کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں، اور وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ مومنون میں کہا تھا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کوئی نماز فوت نہیں ہونے دیتے۔ یہاں فرمایا اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز کے تمام ارکان کی حفاظت کرتے ہیں، سجدہ پراپرلی کرتے ہیں، قومہ، جلسہ، یہ سب پراپرلی کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، کہ یہی لوگ باغات میں ہوں گے عزت کے ساتھ، یعنی کسی باغ میں، کسی محل میں کوئی نوکر بھی ہوتا ہے، کوئی خدمتگار بھی ہوتا ہے، اور کوئی اس کا مالک بھی ہوتا ہے، تو وہ عزت کے ساتھ ان باغات کے اندر، ان محلات کے اندر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تو قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں آیا ہے، لیکن یہ صورت اس اعتبار سے خاص ہے کہ از اول تا آخر اس میں حضرت نوح علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے، بلکہ انفیکٹ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک فریاد ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیان ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش فرمایا۔ فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک، کہ خبردار کر اپنی قوم کو، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ تو انہوں نے کہا اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور تمہیں وقت مقرر تک مہلت دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وہ مقرر کیا ہوا وقت جب آ جائے گا، لا یؤخر، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی، لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس حقیقت کو جان لو۔ اب ان کی فریاد شروع ہوئی۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے جناب میں، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ربا میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، رات دن پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میرے پکارنے سے ان کے فرار میں اضافہ ہوا، بجائے
مجھے رسپونڈ کرنے کے وہ مجھ سے دور بھاگے، اور ہر مرتبہ جب میں نے انہیں بلایا کہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنے لحاف اپنے اوپر اوڑھ لیے کہ ہم تمہاری بات نہیں سننا چاہتے، اور اڑ گئے اور اکڑ کا مظاہرہ کیا۔ پھر میں نے انہیں پکارا برملا کھلے طور پر، اور میں نے انہیں اعلانیہ بھی پکارا اور سرگوشیوں میں بھی انہیں جا کر بلاتا رہا۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ بڑا بخشن ہار ہے، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ اس سورت کا دوسرا رکوع جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی فائنل بد دعا پر مشتمل ہے کہ جب قوم نے ان کی ایک نہیں سنی، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، پھر آخر ہر چیز کی وہ حد ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر بڑے شفیق و مہربان ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس شفقت و مہربانی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ایک لمٹ آتی ہے۔ تو فائنلی حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر بھی یہ بد دعا آئی، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ربا زمین پر کافروں کو کوئی گھرانہ بستہ نہ چھوڑنا۔ یقیناً اگر تم نے ان کو زندہ چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور مجھے نہیں امید کہ یہ کوئی نیک اولاد بھی پیدا کریں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی، ربا مجھے بخش دے اور میرے والدین کو، اور جو بھی میرے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو، اور سب ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، البتہ ظالموں کے لیے تباہی میں ہی اضافہ فرمانا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سفر کے دوران فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو اوپر سے جنات کا گزر ہوا، انہوں نے قرآن مجید کو سنا اور وہ ایمان لے آئے۔ فرمایا کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف وحی کیا گیا ہے کہ سنا جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو تو پکار اٹھے انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک امیزنگ قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، یقیناً ہمارا رب بڑی عظمت والا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی بیٹا۔ بعض انسان جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے، فزادوہم رہقا، اور اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ وانہم ظنوا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کما ظننتم، جیسے تم سمجھتے ہو، اللہ یبعث اللہ احدا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مبعوث نہیں فرمائے گا، نبی نہیں بنائے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم آسمان کو ٹٹولتے تھے، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہم وہاں پر مضبوط چوکیداروں، تو ہم اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پاتے تھے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اس سے پہلے ہم آسمان میں قریب جا کر بیٹھا کرتے تھے مورچوں میں اور سن گن کیا کرتے تھے۔ یہ کیا ہے کہ جنات جو ملائے اعلیٰ کے درمیان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے درمیان جو الیکٹرانک کمیونیکیشن ہوتی تھی وہ اسے ہیک کرتے تھے، اور وہ خبر آ کر اپنے موکلین کو زمین پر بیٹھے ہوئے دکانیں لگائے بیٹھے ہوتے تھے کاہن، ان کو آگے بتاتے تھے، اور وہ لوگوں کو وہ خبریں دے کر غیب کی اپنی دکانداری چمکاتے تھے۔ لیکن جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو پھر پہرے لگا دیے گئے آسمان پر، تاکہ قرآن مجید کو وہ جو کمیونیکیشن ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کے درمیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور قرآن مجید براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوتا تھا، لیکن فرشتوں کے پہرے میں آتا تھا تاکہ جنات اس کو ہیک نہ کر سکیں، اور کوئی جن، کوئی شیطان اگر قریب جاتا تھا تو اس پر انگارے پڑتے تھے۔ اس کا ذکر ہے کہ اس سے پہلے ہم مختلف مقامات پر سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اور اب
کوئی سننا چاہے تو اس کے لیے ایک انگارہ تیار ہوتا ہے، اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے ہمیں معلوم نہیں تھا، وی ہیڈ نو آئیڈیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے زمین والوں کے لیے کوئی خیر ہو رہا ہے یا ان کے لیے کوئی برائی کا سامان ہو رہا ہے۔ اب جب قرآن مجید سنا تو انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ تھا سارا مسئلہ جس کی وجہ سے ہم پر پابندیاں لگائی گئی تھی۔ اس کے بعد سورہ مزمل آتی ہے۔ سورہ مزمل بھی خاص طور پر اس کی جو ابتدائی آیات ہیں، یہ بالکل ابتدائی آیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں وہ ان میں سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے تجربے کے بعد بہت حیران پریشان بیٹھے رہتے تھے، یعنی اپنا وہ کمبل اوڑھ کر بیٹھے رہتے تھے، گہری سوچ میں گم رہتے تھے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا ایھا المزمل، اے کمبل لے کر لحاف لے کر بیٹھنے والے لیٹنے والے۔ غار حرا کے تجربے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گہری سوچ میں گم رہتے تھے۔ آپ نے کمبل اوڑھا ہوا ہے اور گہری سوچ کے اندر گم ہے، پریشان، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ پھر جو تجربہ ہوا تھا وحی کا، پھر جی چاہتا ہے کہ پھر دوبارہ وہ تجربہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ دل میں کچھ اور ڈالے، تو کہا گیا کہ قم، کھڑے ہو جاؤ، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرو مگر تھوڑی دیر، مگر تھوڑی سی رات، نصفہ، آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر دو، او زد علیہ، یا اس پر بڑھا دو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید پڑھو ٹھہر ٹھہر کر، اور ترتیل کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ ترنم کے ساتھ، ان میلوڈیس وائس۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کرنے والے ہیں۔ انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کوئی شک نہیں اس میں کہ رات کا اٹھنا وہ انسان کی جو حیوانیت ہے اس کو کچل دیتا ہے۔ واقوم قیلا، اور اس وقت ذکر بھی بڑا ٹھیک ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا جو مزہ اس وقت آتا ہے وہ دن میں نہیں آتا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، ہمیں معلوم ہے کہ دن میں آپ کی بہت مصروفیات ہوتی ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بس اپنے رب کے نام کو یاد کر اور ہر طرف سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا، اور صبر کر ان کی باتوں پر، اور ان سے اچھے طریقے سے کنارہ کش رہے۔ ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا، اور مجھے اور ان دولت مندوں کو چھوڑ دو کہ میں ان سے نبٹ لوں، اور میں نے کچھ مہلت دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ میرے دسترس سے باہر ہے، میرے کنٹرول سے باہر ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم آیت آئی، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، مکے والو تمہارے پاس بھی ہم نے ایک رسول بھیج دیا ہے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، فعصیٰ فرعون الرسول، لیکن فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہنا نہیں مانا، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اس کو اس کے جرم میں دبوچ لیا۔ اس کے بعد سورہ مدثر آتی ہے، یہ بالکل جوڑا ہے، یا ایھا المدثر، اے لحاف اوڑھ کر بیٹھنے والے لیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو، وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کرو، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، اور گندگی سے دور رہو۔ یہ کپڑوں کی گندگی بھی ہے اور شرک کی گندگی بھی ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ
اور اپنے رب کے لیے جھیلو اور برداشت کرو۔ اب پھر ذکر آئے ولید بن مغیرہ کا، ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اور اس کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، وجعلت لہ مالا ممدودا، اور میں نے اس کو بہت مال دیا ہے، وبنینا شہودا، اور سامنے موجود بیٹے دیے ہیں، ومہدت لہ تمہیدا، اور اس کو ہر قسم کے سامان میں وسعت دی ہے، لیکن پھر بھی وہ مزید کی خواہش رکھتا ہے، ہرگز نہیں ہوگا۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، یقیناً وہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے، ہم اسے عنقریب چڑھائی چڑھائیں گے۔ انہ فکر وقدر، لیکن اس نے فکر کیا اور حساب کتاب لگایا۔ فقتل کیف قدر، مرے کیسا حساب لگایا، ثم قتل کیف قدر، مرے کیسا حساب لگایا، ثم نظر، پھر اس نے کچھ تأمل کیا، ویٹ کیا، پھر تیوری چڑھائی، اور پھر پشت پھیر کر چلا گیا یہ کہتے ہوئے ان ھذا الا سحر یؤثر۔ ایک واقعہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے سمن کیا کہ آؤ بھائی اپنے سامنے، ہمارے سامنے سارا کچھ ایکسپلین کرو، تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو، تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یا تو ہمیں بھی وہ فرشتہ نظر آئے کہ وہ اوپر سے کتاب لے کر آئے تمہیں ڈلیور کرے، یا تم ہمارے سامنے خالی ہاتھ اوپر جاؤ اور کتاب لے کر آؤ۔ تو نبی اکرم، اور اس طرح کی کئی باتیں انہوں نے تقاضا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک ہی بات کہی کہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو مجھ پر وحی ہوتا ہے، میرے اختیار میں یہ ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ تو پنجابی کا محاورہ جنہوں نے گھر دانے انہوں نے کملے بھی سیانے، یہ کھاتا پیتا آدمی تھا اور اس کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھا جاتا تھا، اور ویسے بھی بہرحال اس میں لٹریری ذوق تھا، تبھی تو یہ قرآن مجید سے محبت کرتا تھا، قرآن مجید کو سن کر اسے بہت لطف آتا تھا، چوری چوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتا تھا، آپ کو نماز کے اندر قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنتا تھا، اور بعد میں آپ سے ملاقات بھی کرتا تھا، تو اسے بلایا گیا اور اسے کہا کہ تم بتاؤ، تو اس نے ایک ایکٹنگ کی، حالانکہ وہ دل سے مانتا تھا یہ اللہ کا کلام ہے، اس نے ایکٹنگ کی، یوں کر کے دیکھا اور پھر تیوری چڑھائی اور پھر شو یہ کیا کہ وہ غور و فکر کر رہا ہے، اور آخر اس نے فیصلہ کیا دیا کہ ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ وہی پرانا جادو ہے جو کنٹینیو کر رہا ہے پیچھے سے، اور یہ انسان کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب اس پر پھر ڈانٹ آ رہی ہے، سأصلہ سقر، عنقریب میں اس کو سقر میں داخل کروں گا، اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟ وہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، ایسی آگ، اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی، اور اس پر 19 گارڈز جو ہیں فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ کلا والقمر، نہیں قسم ہے چاند کی، اور رات کی جب وہ پیٹھ پھیرنے لگے اور صبح کی جب وہ روشن ہو، انہا لإحدی الکبر، کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہوگی، نذیرا للبشر، اور آدم کے بیٹوں کے لیے باعث خوف، ان کو خوف دلانے کے لیے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے کوئی آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے رہن ہے، سوائے داہنے ہاتھ والوں کے کہ وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، اور مجرموں کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے، مجرموں سے پوچھ رہے ہوں گے ما سلککم فی سقر، تم نے جہنم میں کون سی چیز لائی؟ قالوا لم نکن من المصلین، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے، اور ہم اہل باطل کے ساتھ مل کر انکار کیا کرتے تھے، کھود کرید کیا کرتے تھے، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا، یعنی ہمیں موت آ گئی، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اور اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے،
قیامت کے موضوع پر یہ قرآن مجید کی ایک مکمل جامع ترین صورت ہے، اور اس میں از اول تا آخر قیامت ہی کا تذکرہ ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اور نہیں اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، یہ دلیل ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ انسان باتیں بنا کر چرب زبانی سے الٹے سیدھے دلائل اکٹھے کر کے دوسروں کو مطمئن کر سکتا ہے، لیکن خود اپنے ضمیر کو، اپنے دل کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ یہ دلیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہے، نشانی اس بات کی، اسی کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ کوئی زندگی آئے گی کہ جس میں ہم اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے اور ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہوگا۔ اس صورت میں بار بار لفظ انسان آئے گا بڑے خاص انداز سے، کہیں ایک ایروگینٹ انسان، انکار کرنے والا انسان۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں؟ ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے ہاتھ کے پوروں کو درست کریں۔ اور ہاتھ کے پورے بھی کیا نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یعنی کوئی دو انسان جو ہیں ان کے یہ فنگر پرنٹس ایک نہیں ہیں، ایون ایک انسان کے دونوں انگوٹھوں کے نشان ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی ربر سٹیمپ سے پیدا نہیں کیا، ہر انسان اللہ تعالیٰ نے انڈیویجول اٹینشن سے پیدا کیا ہے۔ اور بیکار پیدا کیا؟ نو، ہم تو اس کی ہڈیوں کو بھی درست کر سکتے ہیں۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ یقیناً ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے ہاتھ کے پوروں کو درست کر لیں، لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے برائی بھیجے، اور بڑی ڈھٹائی سے پوچھتا ہے کب ہوگی قیامت، لاتے کیوں نہیں؟ جواب دیا گیا جب آنکھیں چدھیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے، اس روز انسان کہے گا این المفر، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ کلا لا وزر، فرمایا نہیں، آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے، آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تیرے رب کی ہی کے حضور تمہارا ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن انسان کو بتلا دیا جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا تھا، کیا پیچھے چھوڑا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان آج بھی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے، اپنے ضمیر سے پوچھ لے، خواہ دوسروں کو کتنا ہی مطمئن کر رہا ہو، بہانے بنا رہا ہو، لیکن اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ لوگ آپ کی بات سمجھ نہیں رہے قیامت کے بارے میں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ میں کوئی کمی ہے۔ آپ قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی سے حرکت نہ دیجیے۔ ہمارے ذمے ہے قرآن کو جمع کرنا، آپ کے دل میں اس کو بٹھانا اور آپ سے پڑھوانا۔ پھر جب ہماری طرف سے جبرائیل پڑھیں تو آپ ان کے پڑھنے کی پیروی کریں۔ ان علینا ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ہی ذمے ہے قرآن مجید کی وضاحت، بیان۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف قرآن مجید ایک ڈاکیے کی طرح پہنچانا نہیں ہے، اس کو ایکسپلین کرنا بھی ہے۔ سورہ قیامہ کے دوسرے رکوع میں فرمایا فلا صدق ولا صلی، یعنی ایک مخصوص ایروگینٹ انسان جو باہر نیک لوگوں کو ستا کر آئے اور پھر ہنستا ہوا اکڑتا ہوا آئے کہ اج میں کرتی ہوں، تو اس پر فرمایا اولا لک فولا ثم اولا لک فولا، پھٹے منہ تیرے دور پھٹے منہ تیرے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ پانی کی ایک منی کی بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی، پھر وہ ایک جمع ہوا خون بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور سنوارا، اور اسی بوند سے اللہ تعالیٰ نے مرد بھی پیدا کیے اور عورتیں بھی پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اور اکثر قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو تان یہیں پر جا کے ٹوٹتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آ رہی ہے سورۃ دہر، اس کا دوسرا نام سورۃ انسان ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے میں ایسا وقت نہیں آیا جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یقیناً ہم نے انسان کو
ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کو تاکہ ہم اسے آزمائیں، لہذا ہم نے اس کو دیکھنے اور سننے والا بنا دیا۔ یقیناً ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے۔ اٹس اپ ٹو ہم ناؤ، اما شاکرن و اما کفورا، وہ شکر گزار بننا چاہتا ہے یا ناشکرہ بننا چاہتا ہے۔ اس صورت میں بھی اگرچہ ذکر ہے جہنم کے ہولناکیوں کا، لیکن اس میں جنت کا تذکرہ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں انسانوں کو جنت کی طرف بلایا گیا ہے، ان کی جنت کی پرسویشن پیدا کی گئی ہے، اور اس کی طلب جو ہے پیدا کی گئی ہے۔ مثلا کفار کے بارے میں فرمایا کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور دیکھتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ اس کے بعد ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، یقیناً نیکوکار وہ ان جام پئیں گے، ایسی شراب نوش فرمائیں گے کہ جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پئیں گے، اور اس میں چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے۔ یہ اپنی نظریں پورا کیا کرتے تھے، اور اس دن کا خوف اپنے دل میں رکھتے تھے جس کی ہولناکی پھیل رہی ہوگی۔ یہ مال کی محبت کے ہوتے ہوئے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کسی بدلے کا تقاضا کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، یعنی خالصتاً اللہ کے لیے کھلانا۔ انا نخاف من ربنا یومن عبوسا قمطریرا، اور ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا ڈر لگتا ہے کہ جو چہروں کے اندر چہروں کو انتہائی ناخوشگوار بنا دے گا، اور وہ انتہائی سخت ہوگا۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، پس اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کی سختی سے بچائے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی اور خوش دلی عطا فرمائے گا۔ مزید فرمایا کہ ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کیے جائیں گے، اور وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور نہ دھوپ کی گرمی کو محسوس کریں گے اور نہ ہی سردی کی شدت کو۔ ایک خاص بات فرمائی کہ ان پر پھلدار درختوں کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی تاکہ وہ خود پھل توڑ کر تازہ پھل جو ہے کھائیں، اس لیے کہ کسی پھلدار درخت سے پھل توڑ کر کھانا اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ 29ویں پارے کے آخر میں سورۃ مرسلات آئی ہے۔ سورۃ المرسلات کا ایک ٹیپ کا بند ہے، ویل یومئذ للمکذبین، بار بار آتا ہے۔ فرمایا ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں، پھر زور پکڑ کر جھکڑ بن جاتی ہیں، اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں، اور پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔ پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں تاکہ عذر رفع ہو جائے اور ڈر سنا دیا جائے۔ انما توعدون لواقع، واقع یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہونے والی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے، خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ بار بار یہ دہرایا جاتا ہے۔ اس سورت کے آخر میں ایک بڑی زبردست بات کہی گئی ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا، آج جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو، لا يركعون، تو وہ جھکتے نہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس روز خرابی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ،
تو پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم۔